سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد الحمدللہ آج کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم عبادت سے گزر رہے ہیں. اللہ کے پاس کرم اور فضل سے ہمیں عبادت نصیب ہوئی ہے، یعنی روزہ. نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ یہ سارے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا. ہر عبادت کا اپنا رنگ، اپنی خوشبو، اپنا طریقہ، اپنی کیفیت اور اپنے اثرات ہیں. مفہوم ساری عبادت کا جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ بندہ اپنے خالق تک پہنچ جائے، اس کی معرفت حاصل کر لے، اس کا عرفان حاصل کر لے. ساری عبادت کا جو نتیجہ میں ہے وہ یہی ہے. طریقے مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، احوال مختلف ہیں، لیکن پہنچاتا ہے وہ سب عبادات جو ہیں اللہ تک پہنچاتی ہیں. روزہ جو ہے اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمیں وہ راستہ جس راستے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے بندہ، اس کے عرفان کو حاصل کرتا ہے، اس کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرتا ہے. اس راستے کا نوٹیفیکیشن دیتا ہے، ریمائنڈ کراتا ہے. بھولے ہوئے ہیں، بھول جاتا ہے انسان، تو روزہ جو ہے اس کی یاد دہانی کراتا ہے. اس میں ایک خاصیت یہ ہے اس روزے کے اندر کہ بھائی اللہ تک جو تم پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کو رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، خواہشات ہر مسلمان کی ہے، ہر عورت کی ہے، چاہے ادنا سے ادنا بھی ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو. ایمان کا تقاضا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت بڑھ جائے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی گناہ کرتا ہو انسان یا کوئی راستے سے بھٹکا ہوا انسان ہے تو ہم اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے ہیں. ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. کیا پتہ اس کے دل میں بھی آپ کے دل سے زیادہ خواہشوں کو میں اللہ کو پسند کر لوں. ہمیں تو نہیں جانتے دل کو، ہمیں کیا پتہ. وجہ یہ ہے کہ تو یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل کے اندر خواہش ضرور ہی یہ ہوگی
کہ میں اپنے اللہ کو پاؤں، اپنے رب سے محبت کروں، وہ مجھ سے محبت کرے۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے کہ ظاہر بھی جو گناہ کرتے ہیں یا راستے کو چھوڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، جب ان کے سامنے بٹھا کے پیار سے گفتگو کی جائے اللہ کی تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت دعا کریں، بس کیا چیز ہے، کیا جھگڑا ہے، کس نے جھگڑا ہے اس کو، کیا مجبوری ہے جو وہ بیچارہ رو ہی رہا ہے، وہ کر نہیں پا رہا، کیا چل جائے، پتہ ہی چلتا ہے کہ دل میں خواہش تو ہے بیچارے کی، لیکن نہ کرنے کی اس میں کیا وجہ ہے۔ روزہ جو ہے رمضان یہی برکتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں، روزے میں خاص نعمت ہمیں عطا فرمائی، یہ ایک برکت کی رحمت ہے، اور برکت بھی اللہ کی طرف سے عام تام۔ سب سے بڑی برکت یہی ہے اس رمضان کی روزے کی کہ ہمیں اس راستے کو بتا رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے ہر انسان کو۔ ایک تو ہے خواہش رکھنے والا آدمی کہ اللہ کو پالیں، ایک اس پہ کچھ قدم اٹھا لیتا ہے، جو قدم اٹھا کے چلنا لگتا ہے اس کو اصطلاح میں صوفیہ کہتے ہیں، کہ بھئی اس نے اب یہ کوشش جاری کی ہے، کچھ طریقے اختیار کر رہا ہے اللہ کو پانے کی۔ خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہے، ایک بندہ خواہش تک ہی رکھتا ہے کام، ٹھیک ہے نا، ایک خواہش سے آگے بڑھ کے ان طریقوں کو استعمال کرتا ہے کہ بھئی اس کے دل میں بات ٹھن جاتی ہے، اپنا حساب سے بیچارہ شروع ہوتا ہے، جو اس کو کیا کہا جاتا ہے، صوفیہ کہا جاتا ہے۔ صوفی کوئی نئی قوم نہیں ہے، اصطلاح ہے کہ بس کہ بھئی یہ اب اس طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اہم ہے اس میسج کو سمجھنا، صرف اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ بس اٹھے ہیں اور جناب کھا لیا، پانی بھی پی لیا، کھجور سے روزہ بھی کھول لیا، اور تلاوت قرآن بھی کر لی، ذکر بھی کر لیا، تراویح میں بھی چلے گئے۔ اصل چیز جو ہے روزے کو ہم اس کو نہ سمجھیں۔ روزے میں جو سب سے بڑی ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، اور وہی یاد دہانی ہے اللہ کے تک پہنچنے کی۔ قرآن کی ایک آیت جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو رکاوٹ ہے اللہ کے نزدیک بندے کی اور اللہ کی، سب سے بڑا پردہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات کا ہے۔ نفس جو ہے وہ انسان کو اللہ سے نہیں ملنے دیتا۔ نفسانی خواہشات بے جا بے باز ایسی ہیں کہ جو اللہ سے میں روکتی ہیں۔ تو روزہ جو ہے ہمیں وہی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو کوئی راستہ اللہ تک تم نہیں لے کے جائے گا، کوئی عبادت تمہیں اللہ تک نہیں پہنچائے گی، کتنی تیس مار خواہ بن جاؤ تم اللہ تک نہیں پہنچو گے، لیکن اگر تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کر دو گے تو دیکھو پھر اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام بن جاتا ہے، کیا مقام بن جاتا ہے۔ آدمی وہی ہوتا ہے جب ہم روزے میں داخل ہوتے ہیں، آدمی تو وہی ہے، لیکن جب اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کی خواہشات کے مطابق کر لیتا ہے تو مقام اس آدمی کا اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو تو چھوڑ دو، اس کے اندر کی پیٹ کی جو گندی بو نکل رہی ہے نا، وہ مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ بندہ کیا ہوا مجھے بتائیں، کیا کیا اس نے، کمال کیا کیا، صرف اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو جو ہے تابع کیا، اللہ کی خواہشات کی چند دنوں کے لیے، ایک گھنٹوں کے لیے کیا نا ہم نے، صبح سے لے کے ہم لکھیں، وہ ان لوگوں کی بات ہے جو خواہشات کو، یہ کھانا پینا جو سے آپ مراد نہیں لے لیں بھائی کہ ہم نے اپنی خواہش دبا دیا، کھانا پینا تو نہیں نا، خواہش ایک ہی سر کہ بھائی ہم نہیں کھا رہے، ہم جو ہیں
پانی نہیں پی رہے یا پھل نہیں کھا رہے، یہی تو خواہش نہیں ہے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی روزدار تو وہ ہے جس کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ برائی سے روکے رہے، وہ سب روزدار ہوں۔ جس نے یہ کام نہیں کیا اس نے ٹائم چینج کیا ہے کھانے پینے کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں حدیث میں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس کی حاجت ہے، میں تجھے تکلیف کیوں دوں کہ تیرا کھانا بند کر دوں، تیرا پینا بند کر دوں، مجھے اس سے کیا تعلق۔ اپنا نظر مار اپنے آپ پر۔ اس وقت تو رمضان میں داخل ہوتا ہے تو صوم غدم من شہر رمضان کہتا ہے، تو اس وقت تو یہ سوچ وہ صوم غدم سوم تو کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے کہ لے بھائی تیار ہو گیا میں، اب اوپر سے لے کے میرے ایک ایک بال جو ہے وہ کس کے حکم پہ چلے گا؟ اللہ کے حکم پہ چلے گا، اللہ کی رضا کے مطابق چلے گا۔ اس کیفیت کے ساتھ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تب جا کے وہ روزدار ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ خواہشات جتنی بھی تھیں برائیوں کی، جتنی جو کچھ خواہش تھی، ایک خواہش نہیں، صرف کھانے پینے کی خواہش سے نہیں ہے، ہر خواہش جو بھی تھی اس نے، آنکھ سے جو خواہش پیدا کرتا ہے گناہ کی، ہاتھ جو پیدا کرتے ہیں، کان جو ہمارے گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں، نگاہ جو کھینچتی ہے، اور پھر وہ احکامات جو اللہ کے رسول نے دی ہیں، اعلیٰ درجے کی اس روزے کے اندر ایک عبادت ہے، اور وہ پیروی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس مقام پہ انسان آ کے روزہ رکھتا ہے کہ میرا وجود کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ اتباع رسول سے الگ نہیں ہوگا، حکم رسول سے نافرمانی نہیں کرے گا، نہ میری نگاہ نافرمانی کرے گی اپنے پیارے نبی سے، نہ میرا چہرہ کرے گا، نہ زبان کرے گی، میرا ناک کرے گی، نہ میرے ہاتھ۔ یہ حدیثیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں حدیث سنائی۔ عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے اس حدیث کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سے، ہمیں 100 میں جب کہیں تو یہ کہیں کہ اب میرا کوئی وجود، چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب کس کے مطابق چلیں گے؟ اللہ کے رسول کے مطابق چلیں گے، کہیں سے بھی نافرمانی نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر روزہ رکھ لے آدمی اور اس پہ پورا عمل کرے، یہاں 10 گھنٹے کہ 6 گھنٹے کہ 12 گھنٹے جب یہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تو اتنا محبوب ہو گیا اس 12 گھنٹے کے اندر کہ تیرے اندر کی نکلی ہوئی وہ جو ہے مجھے محبوب ہے، مشہور ہو گئی۔ یہی انسان جب اس زندگی کو اختیار کر لیتا ہے دوست، 2 راستے ہمارے پاس ہیں، یا تو ایک اپنے نفس کا انسان غلام ہو جائے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کتنا برباد کیا اس نے اپنے آپ کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو دماغ دیا تھا، کیا اس کے اندر صلاحیتیں دی تھی، کیا مقامات دیے تھے، کیا یہ شخص اتنا مل سکتا تھا اپنے رب سے، سبحان اللہ، اتنا تعلق اس کا ہو سکتا تھا کہ میں دوری نہ ہوتا اس سے۔ سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کے قابل میں سے گزرے ہیں، بہت پرانے۔ یہ مقام انسان، یہ صلاحیت ہے انسان کے اندر، عورت اور مرد کے اندر، خود ہی ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، خود ہی اپنے نفس کے کتے بنے ہیں۔ کیا سلمان درائی رحمۃ اللہ علیہ بہت قابل بزرگوں سے تھے، ایک رات عبادت کر رہے تھے اللہ کی، تو عبادت کرتے ہوئے سردیوں کا سخت زمانہ تھا، وہاں پہ اس وقت نہ کوئی ہیٹر، نہ گرمی، نہ آگ، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، مجھے سن یاد نہیں آ رہا کس سن کے بزرگ ہیں، کتابوں میں ذکر ہے ان کا، تبھی تو سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو سخت سردی تھی، اللہ والوں کے پاس، بیچاروں کے پاس خواہش نفس تو ہوتی نہیں ہے، سردی کے رکنے کوئی نہیں بات، ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت کے پاس آتے تھے، اتنے بلند بلند فقیر آتے تھے، پہاڑوں سے اترتے تھے، الحمدللہ بڑے مقام کے درویش ہوتے تھے، صبح کے مراق میں آتے تھے، مشراق تک بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے زیارت کی ایسے بزرگوں کی، اور بڑے خاموش، الحمدللہ۔ ان کے کپڑوں دیکھتے تھے آپ، کیوں سخت سردی ہوتی تھی ہمارے اس علاقے میں، بہت سخت سردی ہو جاتی ہے، گرمی سخت ہوتی ہے،
تو ایک پھٹی چادروں کے ساتھ انہوں نے اڑی ہوتی تھی اور الحمدللہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیا نور ہوتا تھا ان کے چہروں. پاگل لوگ نہیں ہیں وہ, ان کو ملا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ملا ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں ذرا ہی نے کیا کیا, سردی تھی سخت, تو ہلکی سی چادر پہنی تھی, تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ایک ہاتھ سردی, اتنا سخت سردی ٹھٹر ہاتھ جاتا ہے نا آدمی کو سردی سے, تو بیچارے اتنے ٹھٹر کے ہاتھ سے انہوں نے ہاتھ نہ نکالے, ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی. اوپر سے ندا آئی, کیا در آئی, کاش تو دوسرا ہاتھ بھی اٹھاتا, ایک ہاتھ میں تجھے اتنے خزانے میں نے دے دیے, دوسرا اٹھاتا تو پتہ نہیں کتنے خزانے تو لوٹ لیتا. یہ تعلق بنتا ہے اللہ سے. ہم سوتے ہیں تو کتوں کی آوازیں آتی ہیں, سنائی دیتی تھیں, بھون بھون بھون, اٹھتے ہیں تو یہ خواب وہ خواب, جن بھاگ رہا ہے پیچھے, شیطان میرے پیچھے بھاگ رہا ہے, ٹانگ الٹی کر رہا ہے, مرغے الٹی کر, کوئی ہے جن نکالنے والا. زندگی اپنی بات ہے, انسان کی صلاحیت ہے, کتنا ایک انسان ہے. آپ دیکھیں کہ ایک 10 گھنٹے کے اندر انسان کیا بن جاتا ہے, 10 گھنٹے کے انسان کیا بن جاتا ہے, اللہ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روزے کا ثواب تو میں خود ہوں, میں خود ہوں. یعنی اللہ خود اس کے بدلے میں آ جاتا ہے. کیا اس نے کیا کام کیا ہے, اس نے کیا کیا, یہ بات ہمارا والا روزہ نہیں ہے. اوپر کھایا 3 پراٹھے, شام کو پائے 4 پراٹھے, اس کے بعد پھر جی کب کھاتے, ایک صاحب بس یہ تھوڑا بہت روزہ بول کھا لیتا ہوں, یہ 1-2 پلیٹ, 3 پلیٹ 2 پلیٹ, کیا ہوتا ہے 5-10 شستہ. اس کے بعد بھی اپنا لسی کے 3-4 گلاس چڑھا دیے. روزے کے تراویح کے بعد تو آدمی تھک ہی جاتا ہے, پھر میں آ کے کچھ وہ ریفریشمنٹ کرتا ہوں. اس کے بعد تھوڑا لیٹتا ہوں, تو پھر ایک دم دیکھو تو فجر کا ٹائم, روزہ ختم ہونے والا تھا, پھر 1-2 پراٹھے کھا لیتے. ہضم اچھا ہوگا ماشاء اللہ, نہیں کیا کچھ تو استعمال کرتے, ایسی ماشاء اللہ ہمارے لوگ ہیں. تو پھر سارا دن جو ہے نہ آنکھ کا پتہ, نہ زبان کا پتہ, نہ دل کا پتہ, نہ ہاتھ کا پتہ. اس کو کیا پتہ روزے کے بیچارے, روزہ رکھا ہو جائے بس. دسترخوان خواب میں نظر آتے ہیں, اور کچھ صبح سارا دن بھی کھانے میں لگے رہتے ہیں. ایک دن حضرت رائی رحمۃ اللہ کی بات بتا رہا ہوں, نمک چھڑک کے روزہ رکھتے تھے روٹی پر, تاکہ تھوڑا اندر چلا جانے والا. تو اس نمک کے اندر ایک تل آ گیا. تل سمجھتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, تل جو ریوڑی پہ لگاتے ہیں نا, ریوڑی میں گجے کے اوپر تو تل آ گیا. تو جو انہوں نے روٹی کھائی اس تل کا ذائقہ آ گیا. اللہ ان کو یہ کیسے ہوا کہ میرے نمک کے ساتھ تل آ گیا. اللہ نے سزا دی, 1 سال تک انہیں لذت عبادت نہ مل سکی. یہ تعلق باللہ ہے, اس کو کہتے ہیں تعلق. یہ محبت اور عشق کا تعلق چلتا ہے نا. اللہ بندے کے کہتا ہے اقرب من المرید, میں تو تیرے شہر کے بھی قریب ہوں. کیونکہ آپ صوفی حضرات ہیں, غور سے سن لیں یہ راستہ ملتا کیسے اللہ تعالیٰ سے. میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو بڈھا بیکار ہو گیا ہوں, نفس پرست انسان ہوں. تو یہ اصل راستہ یہ ہے. جس شیخ سے میرا تعلق تھا الحمدللہ, دیکھا بھی پریکٹیکلی ہم نے, واقعی کوئی عبادت نہیں ہے, فرائض کم ہے. فرائض انسان اس حالت کے ساتھ اپنے خواہش نفس کر دے الحمدللہ, تو اور کون سی عبادت چاہیے جی؟ اور کوئی وظیفہ جی, اور کوئی تسبیح جی, کوئی اور نوافل, کوئی اور چیز, وہ سیر نہیں ہو رہا بندہ. یہ 5 جو اللہ نے دے دی ہیں وظیفے, اس سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کیا ہے صحیح کر دینا, غلط پڑھو. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ فہو مولاک ونعم المولا ونعم, مجھے بولو کیا کیا اللہ نے ایک بڑی بات کہی ہے, بھائی نماز پڑھ لو, زکات دے دو, فاعتصموا باللہ. یہ عجیب بات آ رہی ہے ذہن میں, سنا دو اس کے کیا معنی. فاعتصموا باللہ, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رسی کو تھام لو. کیا ہے اللہ کی رسی؟ احکامات کے بعد جو بتا رہا ہے رسی کو بھی تھامنا میری, کیونکہ لنک تو میرا اسی سے ملے گا. نماز بھی پڑھ رہے, روزہ بھی کر لو, پھر یہ کیوں کہا فاعتصموا باللہ؟ پھر کون سی رسی ہے جس کو تھامو؟ یہ رسی وہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن آیا,
اس کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا، اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہے کون. کہ میں نہیں کہہ رہا، ابو صدیق کہہ رہے ہیں. یہ ہے بات باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی جو ہے وہ رسی ہے. سب انہیں تو ملایا. رسی کیا ہوتی ہے؟ میں رسی ایسے پھینکوں، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر آپ سے ملنا چاہتا ہوں دوسرا سرا میں پکڑوں گا. کوئی ہے نبی کریم سے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ تک پہنچا دے؟ بات سن باللہ، وہی ایسا رسی. قرآن کو آپ کہیں گے تو قرآن دیا کس نے؟ اللہ کے نبی نے. روزہ کس نے دیا؟ اللہ کے نبی تک پہنچا. ہمیں کیا پتا تھا اللہ کی طرف؟ ہمیں کیا پتا تھا قرآن کیا؟ ہمیں کیا پتا تھا روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا تھا ہم سجدہ کیسے کریں؟ دیواروں کو کریں، پتھروں کو کریں، آسمان کو، ستاروں کو کریں، سورج کو کریں؟ جب اللہ کے نبی کو مانتا ہے تو آدمی سب سے لا کر کے اللہ کے حضور میں جذو ہو جاتا ہے. جب تک اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اللہ تک انسان مانتے ہی. ہمیشہ بھٹکا وہ جو اللہ کے نبی کو نہ مانا. پیغامبر دیے نا، سارے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے یہی کہا. جب لوگوں نے ان کو مانا نبی تو پھر ایک دم کس کو مانا؟ اللہ کو مان لیا. اللہ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. یہی معاملہ ہے. بات اس میں باللہ ہے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے پکڑو نا میرے محبوب کو، چلو نا ان کے ساتھ. فتبعوا الرسول. جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں. تعلق اس سے بکواس کرتا ہے جو کر رہا ہے، اٹھائے بغل میں دعائیں پھیرے، قرآن مسلح جو چاہے کرتا ہے پھیرے، آباد کرتا ہے پھیرے جس کو کرنا ہے. لیکن آباد مسجدیں، قرآن، ہر چیز، حمزہ، رمضان، حج، زکوٰۃ آباد کس سے ہوں گی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کہہ رہا ہے فاطمہ باللہ. آگے کیا کہتا ہے؟ وہ مولاکم. تب تجھے پتہ چلے گا تیرا رب ہے کون. اللہ چھوڑ کے میرے نبی کو تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں جب میرے احکامات کو لے اور میرے نبی کے ساتھ محبت و اتباع کر، ہوا مولاکم، تب تجھے پتہ چلے گا مولا کون ہے. فنعم المولا و نعم النصیر. اللہ اکبر. اس کے بعد نہ تجھے کسی مددگار کی ضرورت پڑے گی نہ کسی کے سازگار کی ضرورت پڑے گی. ڈائریکٹ تجھے ہر کچھ میں دوں گا. کتنی بڑی بات ہے قرآن نے. خواہشات تو ہیں ہمارے پاس، نہ ہماری شکل، صورت، اٹھنا بیٹھنا چلنا اللہ کے نبی کے مطابق اس طریقے سے. ایک دل یعنی ایک خواہش ان کو گناہ کرتی ہے. یہ تعلق ہے جوڑنا اللہ کے ساتھ. فنعم المولا و نعم النصیر. سبحان اللہ. کیا اللہ کیا شان میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی تیرا مددگار، کوئی وکیل، بیرسٹر لے آ. تو ایک مقدمہ ہم کرتے ہیں نا، یہ بیرسٹر لے لو، فلاں بیرسٹر لے، فلاں بیرسٹر لے لو. اللہ کچھ بھی لے آنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روز قیامت میں سب سے بڑا وکیل جو ہوگا نبی کریم کی سنت ہوگی. سرکار فلیس منی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نہ میں تیرے حشر میں تیرے ساتھ ہوں گا، نہ قبر میں تیرے ساتھ ہوں گا، نہ جب وہ سوال کریں گے فرشتے تجھ سے. اے عورت مردوں سنو، اے خواتین اور جوانوں سنو یہ بات. نہ قبر میں تجھے تو میرے پہچان سکے گا، نہ جواب دے سکے گا. کہیں گے یہ آدمی یہ شخص کون ہے، اس کا جواب بھی تو نہیں سن سکے گا. حشر کے میدانوں میں تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. شفاعت میں تیری کروں گا، کسی جگہ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. فلیس منی. صرف دنیا میں نہیں، ہر جگہ میں تیرے سے تعلق قطع کر لوں گا. کب؟ کہ جب تم سنت کے تعلق کو دنیا میں ختم کرے گا. سنت پہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. خواہشات نفس کو ماننا پڑتا ہے. ایسے خوبصورت لگتا ہوں، ایسے پیارا لگتا ہوں، ایسی پیاری لگتی ہوں، ایسے خوبصورت لگتا ہوں، اس طرح حسین لگتا ہوں، ایسے چلوں تو ایسے چلتا ہوں. یہ کیا چیزیں ساری؟ خواہش نفسانی ہے. یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جاتا ہے. 4 سے 5 کر لوں، 5 سے 10 کر لوں، 10 سے 6 کر لوں. یہ سب کیا ہے؟ نفسانی ہے. ان چیزوں سے اللہ ملتا ہے. ایک تل کھا لیا اللہ کے ولی نے جس کی ساری زندگی عبادتوں میں گزری تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کا ان کا ذکر ہو رہا ہے. سلمان دلائی رحمۃ اللہ کا ذہن میں آ گیا. بڑی بات ہے. کیا شخص ہوں گے مجھے بتائیں. مجھے تو خدم خدا کی قسم کھا کہتے ہوئے روزے کے ساتھ حضرت کے خانقاہ گھومنے لگتی ہوں، درویشوں کو چہرے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا نور تھے ان لوگوں میں چہرے پر، جو خواہشات نفس کے توڑ کر اللہ کے ذکر میں آتے تھے.
ہم نے ایک حضرت کی خانقاہ میں دیکھا، چند دنوں کے اندر ایک شخص کو ہاتھ کھڑا کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے، اس نے حضرت شیخ ہمارے شیخ نے حیران کر دیا پوری خانقاہ کو. چند دنوں کے لیے ایک شخص پورے مجمع میں جہاں کرو اس قسم کے درویش بیٹھے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ شخص نکل گیا ہے، خلافتیں میں نے اس کو عطا کر دی، ساری دنیا کو ذکر سکھائے گا، ہونکلو کے لوگوں کے سب پہنچ گئے. جی وجہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، فرمایا اس نے اپنے نفس کو ختم کر دیا، دین کر دیا، نفس نہیں رہا اس کے ساتھ. ہر مقام پہ ترقی جو ہے خواہش نفسانی کو دبانے کے ساتھ ہے. دباؤ نہیں، دبانے کون کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے دباؤ؟ یہ سنت ہے کیا چیز؟ سنت دبانے کو نہیں کہتی، سنت تو کہتی میرے طریقے پہ لیا تھا. یہ تو نہیں کیا تم اپنے چہرے کو کسی اور طریقے سے رنگ لو، سجا لو، سرخیاں لگا لو، پاؤڈر لگاؤ، نہیں، اپنے چہرے کو میرے سنت کے مطابق کر دے. عظیم ہو گیا. اپنے جسم کے میرے اس کے مطابق کر دے، اپنا کھانا میرے ابھی کے مطابق کر دے. سنت جو ہے کسی چیز کو دبانے کا نام نہیں. قد افلح من زکاہا ختم نہیں کرتی کسی نفس کو، ختم نہیں کرتی. تو یہ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو آپ دیکھ لیں روزہ پتہ لگا کیا سکھا رہا ہے. دیکھیں آپ بھوک پیاس سکھا رہا ہے یا کیا میسج دے رہا ہے انسان. اگر 30 دن کی اس مجاہدے کے بعد عید پڑھ لی ہم نے اور پھر بندر کی بندر نہ کچھ جھوٹ گیا، نہ گناہ گیا، نہ کچھ اندر تبدیل، نہ کوئی باہر تبدیل، نہ ادھر تبدیل. اللہ کرنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تیرے کھانے پینے کی بھائی کیا میں کچھ سزا دینی تھی تیری؟ کھاتا پیتا رہتا تو کچھ چھوڑنا ہی تھی چیز. خواہشیں نے اپنی ختم نہیں کرنی تھی، لگی رہتی ادھر، کھاتا پیتا رہتا، ایسی زندگی گزارتا تھا تو گزار رہا تھا. کتنا مزہ پیغام. وہ مولا کو نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کو پانا ہے دوستو. میں اپنے سے مخاطب ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا. ضائع مت کرو. یہی رمضان کو اگر ہم صحیح رمضان بنا لیں. اور اس کی سب سے بڑی برکت کیا ہے روزے کی؟ بھائی روزے کی برکت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد یہ ہے اس روزے کا کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے. تو اس روزے کی برکت یہ ہے. اب میسج سمجھ آ گیا ہمیں؟ میسج تو یہ ہے، برکت یہ ہے اس روزے رمضان میں، پورے مہینے میں، کہ جو انسان اس پہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دیتے ہیں. اگر ہم ایک لسٹ بنا لیں جو ہمیں دوزخ کو لے جانے والی چیزیں ہیں اور کہیں اس لسٹ پر یہ میرے میں کمی ہے، میرے میں یہ کمی ہے، میرے فلاں چیز کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، جو نظر آ رہے ہیں، جو کرتے ہیں. اور پھر ان سے ہم ہر نماز کے بعد پورا وعدہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ قائم رہنا چاہتا ہوں. اور پھر الحمدللہ 30 دن کے بعد اس کو ترک کر کے آپ نکلے رمضان سے تو آپ نے رمضان پا لیا، روزے کی حقیقت کو پا لیا. یہ کرنا چاہیے. کون جو ہے وہ اسے گناہ نہیں ہے تو بس کہہ میں نے چھوڑنا ہے. تو برکت یہ ہے رمضان کی کہ الحمدللہ جو رمضان میں گناہوں کو چھوڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی پہ حفاظت کرتے ہیں. اس گناہ کی یہ وعدہ ہے، اللہ بچاتے ہیں. اس کی برکت، یہ برکت تو یہ ہے نا. اس کی برکت یہ تھوڑی ہے کہ بھائی رمضان تک، یہ برکت جو اس نے رمضان گزار لیا اگلے رمضان تک چلتا ہے. بلکہ بعض بزرگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، کہتے ڈوبا کب تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. مجھے تو ابھی تک وہی ٹیسٹ چل رہا ہے. حقیقت تک بعض ہوتا ہے، مطلب بزرگوں کی بات ہے. جیسا آپ سوچتے ہیں کہ کبھی تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں پچھلے سال کی تراویح ابھی تک چل رہی ہیں. وہی میں کھڑا ہوں، وہی میرے ساتھ اپنے قاری صاحب کھڑے ہیں، وہی اپنا پانی کا جگ ہے، وہی گلاس ہے، وہی کلام سن رہا ہے. واللہ بھول جاتے ہیں آدمی کہ بھئی تسلسل ختم ہوا ہے رمضان کا. ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، بھول جاتے ہیں. تو اللہ صحیح کہتے ہیں چاند ڈوبا کب تھا. تمہاری عید ہوگی، ہماری تو عید ابھی تک آئی نہیں. ہماری عید تو وہ ہے جو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے قبول کر لیا. اس کے انتظار میں ہم پتہ نہیں کتنے رمضان گزر گئے. میرا تو ایک ہی رمضان ہے. عید میں جب مناؤں گا جب اللہ کی طرف سے ندا آ جائے گی کیا میں نے تجھے قبول کر لیا.
صحیح بات ہے نا. پھر کیسے رمضان گزارنا چاہیے؟ بناتے ہیں لسٹ ہے بھائی ریویو. ہاں گناہوں کے ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کی لسٹ بنا لیں. میں بھی بناتا ہوں یہ گناہ چھوڑنا ہے، یہ گناہ چھوڑنا ہے. اللہ سے کہنا ہے اس کی برکت ہی ہوگی انشاءاللہ. اللہ گناہ رمضان میں کہہ ہی دیا کہ بھائی یہ آنکھ ناک کان زبان دل جب تک یہ نہیں ہوگا تو روزہ تو ہو ہی نہیں رہا. یہ تو خیر رمضان میں تو نہیں کرنا ہے. مستقل کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو باحیا بنانا چاہتے ہیں اور تیرے رسول کے حکم کو مطابق چلنا چاہتے ہیں. فاتح اللہ اس رسی کو آپ مضبوطی سے ڈھیلے نہیں پکڑنی. کیا کریں ذرا سمجھ گئے نا کون سی رسی ہے؟ کوئی کہتا ہے جی قرآن ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں. بالکل مانتے ہیں نہیں ہے. پیچھے تو جاؤ، قرآن آئے کہاں سے؟ روزہ آئے کہاں سے؟ یہ اعمال سارے آئے کہاں سے؟ اس کو کہا گیا رسی. وہ آیا تو سب کچھ آیا نا. اصل رسی تو پھر وہ ہوئی نا. بات سن اللہ سنو تو عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنے جسم منہ چہرہ ہر چیز کو ڈالیں. رمضان سے نکلیں تو ایسے نکلیں جیسے کہ کپڑا نکلتا ہے نا واشنگ مشین سے، میلا کچیلا کپڑا ڈالتے ہیں نا، گندا کپڑا جب واشنگ مشین سے نکلتے ہیں نا کیسے نکلتا ہے؟ صفائی صاف ستھرا ماشاء اللہ امامہ نکلتا ہے، سب کچھ چٹا نکلتا ہے نا. رمضان سے ایسے ہی نکلیں گے. ہم اپنے واشنگ مشین میں ڈال دیا اپنے آپ کو، جب نکلیں تو ہماری نور کی لٹیں آسمانوں تک جائیں، فرشتے بھی رشک کریں. یہ کیا انسان بن کے نکلا ہے بولٹن کے اندر سے انسان. چلیں اللہ کا ذکر.